خلق الانسان من علق اقترب وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس میں بہت ساری راز کی باتیں ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر اس وقت جو ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں انسان سے. پہلی مرتبہ میں تمہارا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں صفات ہیں، پورے سمندر جو ہے ان کی روشنائی خالی ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو. مگر اللہ تعالیٰ کس ایک صفت سے اپنا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو کہ وہ نہیں جانتا. تو ایک نالج تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہنچی. مسلمان جو ہیں اس وقت جو عرب تھے دنیا کی سب سے بیکورڈ قوم تھی. اس وقت روم تھا، فارس تھا، چین تھا اور مصر تھا. یہ چار بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، بہت ایڈوانس تھی. ان کے پاس فلاسفہ تھے اور لٹریچر تھا، شاعری تھی اور ٹیکنالوجیز تھیں، ہر چیز جو کہ ہم سمجھتے ہیں. عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جاہل تھے، وحشی تھے، بدی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تہذیب تمدن سے واسطہ نہیں تھا. مگر یہ علم نے ان کو دنیا کا لیڈر بنا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس یہ علم ہے؟ اب مسلمان اس وقت جہل مرکب میں مبتلا ہے. جہل مرکب، جہل کہتے ہیں کسی چیز کو نہ جاننے کو، اور جہل مرکب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو نہ جاننا مگر یہ سمجھنا کہ میں اس کو جانتا ہوں. تو اگر ہم تو مسلمان کہہ رہا ہے عام طور پہ کہ اسلام تو میں جانتا ہوں، اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. اگر کوئی فائدہ ہوتا تو ہماری یہ حال نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا. تو اس وقت ہمارے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں ترقی کرنا ہے ہمیں پھر کیمسٹری سیکھنی ہوگی، بایولوجی سیکھنی ہوگی اور اکنامکس سیکھنی ہوگی اور ایموشن پڑھنا ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں ضروری آج کل کی طرف. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ جس طرح سے اسلام نے مسلمانوں کی کایا پلٹ دی تھی آج بھی اسلام میں وہی طاقت ہے بعین ہی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. فرق آ گیا ہے مسلمانوں میں کہ وہ اس پہ محنت نہیں کر رہے. آج مسلمان کی امت، ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ بے شمار وقت لگا چکے ہیں مغربی علوم سیکھنے میں اور اپنے دین کو سیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگایا. کیونکہ پہلے سے یہی غلط فہمی پہلے سے مجھے آتا ہے، جو پتہ ہی ہے تو پھر اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ. تو ہمارا دین جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور عنقریب اجنبی بن جائے گا. تو ایسا ہی ہے کہ ہمارا دین مسلمانوں کو اجنبی ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں اپنے دین کو سب سے پہلے اس کو قیمت دینی ہوگی کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اس کو سیکھنے میں پوری زندگی گزر جائے تو بھی ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ میں تمہارے اوپر بہت بھاری کلام اتارنے والا ہوں. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ میں اگر یہ قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سرما ہو جاتے. تو یہ کون سا کلام ہے یہ ہمارے پاس ہے، اس کا وزن ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں، اس کو بہت ہلکا ہم نے اس کی بس تلاوت کر کے رکھ دیا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ بہت سارے لیولز پہ ہے. یعنی ایک ہی آیت کی ایک سطح ہے، پھر اس کا دوسرا مطلب ہے، پھر اس کا تیسرا مطلب ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ایک سفر پہ ہے. دنیا کی زندگی ایک سفر ہے. ہمارا سفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو بھی چاہے اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ لے. تو سب سے پہلے تو سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم اپنا رخ متعین کر لیں. ابھی تک تو جو رخ ہے زیادہ تر لوگوں کا
وہ یہ ہے کہ ہم دنیا بنا لیں. تو یہ رخ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پشت پھیرنے والا رخ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدیناہ النجدین، کہ میں نے انسان کو دو راستوں کی رہنمائی کر دی. تو ایک راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نفسانی خواہشات کا راستہ ہے. دو راستے ہیں جس کے بارے میں کئی جگہ سے آئے کہ ایک یعنی رب چاہی زندگی ہے اور ایک من چاہی زندگی ہے. تو ہم لوگ آج کل کا ماحول اسی کی ہر جگہ دعوت چل رہی ہے کہ من چاہی زندگی گزار دو. اس پہ اشتہار کہانی کی جو دل میں آئے وہ کرو، ایک ہی بار جینا ہے، اس میں مستی کرو، مزے لوٹو، اپنا نفس جو چیز چاہتا ہے کرو. تو ہم نے کبھی یعنی عام طور پہ سوچا بھی نہیں، یعنی ایک انسان کو ہر لمحہ یہ چوائس ہوتی ہے اس وقت میں کیا کروں. تو اس وقت میں کیا کروں کا جواب میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اس وقت میرے دل کو سب سے زیادہ پسند کون سی چیز آئے گی، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے رب کو کون سی زیادہ چیز پسند آئے گی، اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ زندگی کو اسی قاعدے سے گزارنا ہے کہ اپنے رب کی طرف دیکھ کے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عالم الارواح میں پیدا کیا اور ہم سب سے اپنے آپ کو پہچنوایا، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں علم دے دیا تھا، ہماری روحوں کو، ہم سب موجود تھے، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب یہ زندگی میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس بات کو امتحان کرنے کے لیے کون اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے اور کون اس وعدے پہ بھول جاتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے رب کو پہچان کر زندگی گزاری تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ من ربک، یہ تمہارا رب کون ہے. تو جس نے اپنے رب کو پہچان کر یہ زندگی گزاری وہ تو اس سوال کا جواب دے سکے گا، اور جس نے اپنے رب کو بھول گیا تو وہ کیسے جواب دے گا. اور یہ بھی یعنی ایک بڑی غلط فہمی، ہاں مجھے تو کلمہ آتا ہے میں تو مسلمان ہوں میں جواب دے دوں گا، ایسا تھوڑی ہے کہ بلکہ آیا ہے کہ زبانوں پہ مہر لگ جائے گی اور بدن کے اعضاء بولیں گے. دل نے اگر رب کو پہچانا ہوگا تب تو وہ جواب دے سکے گا. اور زبان سے اللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا بہت آسان ہے، مگر وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، زبان پہ تو مہر لگ جائے گی. تو اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت کو اتارنا، یہ اللہ تعالی کو پہچاننے ہی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بنایا، کیسا عجیب چیز ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ بالکل ہی یعنی اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے تو حیرت انگیز ہے. یہ پانی جو ہے صاف شفاف بے مزہ یعنی بے ذائقہ، اس میں تھوڑا سا اگر فلیور آ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی پیور نہیں ہے. اور اس کی یہ ایک حیرت انگیز صفت یہ ہے کہ جب اس کو فریز کرتے ہیں تو یہ پھیل جاتا ہے. ساری چیزیں فریز کر کے سکڑ جاتی ہیں مگر پانی فریز کر کے پھیل جاتا ہے. اگر پانی فریز کر کے پھیلتا نہیں تو دنیا پہ زندگی نہیں ممکن تھی، کیونکہ سارے جو سطح سمندر ہے اس پہ جو برف جمتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، ہلکی ہوتی ہے. اگر وہ نیچے سے جمنا شروع ہوتی تو اس میں کوئی جان ہی نہیں باقی رہتی، مگر ہوتا ہے کہ اوپر جم جاتی ہے پھر وہ نیچے والوں کو پروٹیکٹ کر لیتی، ساری مچھلی جو باقی رہتی ہے. تو اس طرح سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مائکرو انجینئرنگ ایسے لیول پہ کی ہوئی ہے کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی ہم سانس لے رہے ہیں تو اندر ہمارے آکسیجن جا رہی ہے جس سے زندگی سسٹین ہوتی ہے. باہر جو سانس جا رہی ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور جو پودے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہے ہیں اور آکسیجن ایکزیل کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک بیلنس ہے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی یعنی بے شمار یعنی اللہ تعالیٰ کی جو انجینئرنگ ہے اس میں بس کمال ہی کمال ہے. ایک بیج ہے، اب اس کو زمین کے اندر ڈال دیں، اب وہ جو کام کرتی ہے اس کو سوچنے کے لائق ہے کہ
وہیں زمین پر سے وہ کیمیکلز جمع کرتی ہے جس سے تنا بنانا ہے. اب اس کے پاس نہ کوئی ورکر ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی وہ آرکیٹیکٹ ہے، نہ کوئی کیمیکل پلانٹ ہے. سارے کام یہ خود اس بیج کے اندر کر رہے ہیں. اس کے لیبررز بھی ہیں، اس کو وہ جا کے جمع کرو بھائی اس میں سے وہ فلانے کیمیکل نکال کے لاؤ، وہ خود ہی کرنا ہے. اس کو سارا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتی ہے. اب وہ زمین کے اندر ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس کو جو وہ بوٹا نکالنا ہے وہ زمین کے اوپر نکالنا ہے. ابھی تک سائنسدانوں کو یہ نہیں سمجھا وہ کیسے کرتی ہے. نہ اس کے پاس کوئی سینسری ڈیوائس ہے، وہ کیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر نکال دیتی کبھی نیچے لے جاتی. اس کو پتہ ہے کہ اوپر کہاں ہے اور وہ اوپر ہی پودا نکلتا ہے. ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ اس کو یہ کیسے سمجھ میں آتی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیت اتنی ہے کہ صرف ایک یعنی نہایت ہی بیوقوف آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انکار کرے گا. افسوس یہ ہے کہ اس وقت 4 ارب یا اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو رب سے انکار کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارا کام تھا مسلمانوں کا ان کو سمجھانا کہ بھائی اتنی بے وقوفی مت کرو، اللہ تعالیٰ سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اتنے سارے اس کی نشانیاں ہیں کہ. تو مگر اس وقت یعنی شک اور شبہ جو ہے اتنا پھیل گیا ہے کہ ہمارے مسلمان یوتھ خود اس میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، ہمارا دین صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے رب کو پہچاننا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیار سے بلایا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کون سی چیز میں اپنے کریم رب سے غافل کر رکھا ہے. اور کبھی ڈانٹ کے بلایا ہے کہ اگر تم صحیح مانو گے نہیں تو تمہارے لیے جہنم ہے. کبھی لالچ دے کے، کبھی پیار سے، کبھی عقلی دلیل سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہو سکا ہر طبیعت ہر مزاج کے لیے قرآن میں دعوت ہے. کبھی نصیحت کر کے، کبھی چمکار کے، کبھی پیار سے بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ داعی اولا ہے. سب سے پہلے دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اے انسان، اے میرے بندے میرے ہو جا. وہ حدیث میں بہت عجیب واقعہ ہے کہ وہ جب ایک انسان کی مثال دی ہے کہ وہ صحرا میں جا رہا ہے اونٹ کے ساتھ، اور ایک جگہ وہ سوتا ہے تو اس کا اونٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے. اب اونٹ میں اس کا سارا سامان زندگی اسی کے پاس بندھا ہوا ہے، اور صحرا میں اور کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی جگہ ہے جہاں تک وہ پہنچ سکے. تو بس وہ تھوڑا ڈھونڈتا ہے، پھر وہ مایوس ہو کے لیٹ جاتا ہے، موت کا انتظار کرنے لگتا ہے. تو جب وہ اونٹ اس کو دور سے واپس نظر آتا ہے تو وہ خوشی سے اس کا یعنی بالکل ہی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی خوشی سے اے مالک اپنے رب کو وہ پکارتا ہے کہ اے میرے رب تو ہی میرا بندہ، میں ہی تیرا مالک. اسی طرح سے یعنی بوکھلا کے الٹی بات کہہ دیتا ہے. تو یوں ہے کہ جتنا اللہ تعالی، جتنا وہ انسان خوش ہوتا ہے اونٹ کو دیکھ کے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کے پاس واپس جاتا ہے. تو ہم سب نے بہت زیادہ نافرمانیاں کر رکھی ہیں. تو یعنی سب سے پہلا قدم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی پہ ندامت کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ سے ہی، کوئی دوسرا نہیں. یہ بہت عجیب بات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. بہت ساری یعنی کرم کی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت زیادہ ایکسٹرا فیورز کیے ہیں جو اور کسی پہ نہیں کیے. چنانچہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آقا ہے جو کسی آدمی کو ہائر کرتا ہے کسی اجرت پہ، اور وہ کہتا ہے کہ مثلا تم یہ کام کرو میں تمہیں 100 روپے دوں گا، اور وہ کام کرتا ہے اس کو 100 روپے مل جاتے ہیں. پھر کچھ دن بعد وہ کہتا ہے اچھا دوسرے لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کام کرو میں تمہیں 1000 دوں گا. تو اس کو آقا سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ آقا کی مرضی ہے. اس میں یہی اشارہ ہے کہ وہ ہم لوگ جو اتنا کام کرتے ہیں اس کے ہمیں اتنا ملے گا، اور جو آگے امت آنے والی ہے اس کو
بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت سارے کرم کے جہاں معاملے کیے ہوئے ہیں، اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو استغفار ہے وہ اکیلے میں رات میں اللہ تعالیٰ سے ہے، ہم کسی کے سامنے ہمیں کرنے پر نہیں۔ ورنہ عیسائیوں کے لیے استغفار ان کو کرنا ہو تو ان کو پادری کے پاس جا کے اس کو بتلانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، اور سب اپنی برائی، اور جو کہ بہت برا لگتا ہے انسان کو، یعنی کسی دوسرے آدمی کو اپنی برائیاں بتلانا۔ مگر اور یہودیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا ایک وہ یروشلم میں ایک ویلنگ وال ہے، اس دیوار پہ جا کے ان کو ہر جگہ وہ ان کی معافی بھی نہیں ہو سکتی، ان کو خاص مقام پہ جا کے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس طرح سے کچھ شیعہ کا ماتم کا اس کا نظارہ ہے، اور کچھ یعنی علل اعلان اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے صاف انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایشو ہے جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہو تو آدمی انکار کر دے، جھوٹ بول دے، کیونکہ اگر وہ کہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا تو اس سے پھر وہ ایک دعوت چلے گی کہ اچھا یہ بھی کرتا ہے تو ہم سب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے بجائے اس کے کہ پبلک کو خراب کیا جائے۔ چنانچہ اگر ایک گناہ جو ہے بندہ کسی چوری چھپے کرتا ہے تو اس کا کم گناہ ہے، اور اگر وہ کھلے ہوئے گناہ کرتا ہے اس کا زیادہ گناہ ہے، کیونکہ وہ پھر دوسروں کے لیے ترغیب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہمارے اپنے اللہ کے بیچ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور ارادہ کریں کہ آئندہ جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے۔ تو ارادہ کیا کرنا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ ہم اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ لیں، جو بھی چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری چاہت پہ چھوڑ دیا، یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا انسان کے ساتھ، کہ باقی اور کسی چیز کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف چلے اور چاہے کہ اللہ کی بات مانے اور چاہے تو نہ مانے۔ انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ بھی امکان ہے کہ وہ درندوں سے بھی نیچے گر جائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان بہت ہی قیمتی ہے، ہر انسان بہت قیمتی ہے۔ جس طرح سے ایک بیج کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ درخت بن جائے، اور بیج اور درخت میں کیا مقابلہ، یہ ایک چیز ہے۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ مثال ایسے دی جائے کہ بہت ساری بیجیں ہیں اور آپس میں مقابلہ کر رہی ہوں کہ میں زیادہ گول ہوں، میں زیادہ ایلیگنٹ ہوں، میرا زیادہ وہ ہے۔ بھائی بیج تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ہمارا آپس میں جب تک وہ درخت نہیں بنتی تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارا آپس میں ان چیزوں میں مقابلہ کرنا، وعلیکم السلام، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب اس نے وہ ریئلائز نہیں کیا پوٹینشیل تو وہ بیکار ہے۔ تو ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست پوٹینشیل رکھا ہے، اور اس کی کئی جگہ سے نشاندہی کی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے ایک انسان کی زندگی بنائی، تو ایسا ہے جیسے اس نے سارے دنیا کے انسانوں کو بچا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ساری دنیا کا وزن رکھتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل ریئلائز ہو جائے۔ اگر پوٹینشیل ریئلائز نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے، اگر کر لے تو۔ اور ہر انسان کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اس پوٹینشیل کو ریئلائز کر لے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے معرفت پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کھلی دعوت دے رہے ہیں، میرے بندے میرے پاس آؤ۔ ہر جگہ قرآن بھرا ہوا ہے اس دعوت سے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، بہت پیار بھری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی تم دن میں بہت مشغول رہتے ہو۔ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں مشغول رہتے تھے؟ وہ ان کی دکان تھی کوئی، وہ سارے دن دین کی دعوت میں مشغول رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہیں یہ بھی تم سے مجھ سے دور کر رہا ہے۔ تو رات کو تبتل الیہ تبتیلا، تبتل علیہ تبتیلا، میں تو عربی نہیں جانتا مگر اس کی تفسیر یہی دیکھی ہے کہ سارے رشتے توڑ کر اللہ تعالی سے رشتہ جوڑ لو، بس میں ہوں اور اللہ ہے اور کوئی تیسرا نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سارے رشتے توڑ لو، اللہ تعالی سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ تبتل علیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب، وہی سب کچھ ہے، مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا رب ہے۔
المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس کو تم اپنا وکیل اور کارساز بنا لو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم مجھے اپنا وکیل اور کارساز بناؤ، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو نہیں مانتے کہ چھوڑے کون اللہ کی طرف جائے، ہم اپنا وکیل اور کارساز فلانا بندہ کرے گا، یا پیسے سے ہوگا، یا اس سے ہوگا۔ ہم کو جب کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت گراں گزرتی ہے، اچھا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اسی کو شرک خفی کہتے ہیں کہ اللہ کی شریک بنانا۔ اللہ ہی ذات ہے، سارے کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور کسی کے ذمے نہیں۔ یہ جو مشرکین تھے اس کے بارے میں ہمیں بہت غلط فہمیاں ہیں۔ یہ جو کفار تھے مکہ کے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے صرف یہی کام کیا تھا جو ہم آج کل کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ سب سے بڑا اللہ وہی ہے، اللہ اسی نے کائنات بنایا، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ بس وہ یہ کہتے تھے کہ بس پانی کا رب یہ ہے، اور وہ کھانے کا رب یہ ہے، اور صحت کا رب یہ ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے۔ جب بیماری ہوتی ہے تو کوئی اللہ کو نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ڈاکٹر، بیماری، دوا سب کچھ ختم کر لیا، سارے امید ختم ہو جاتے ہیں، اب دعا کا وقت آ گیا۔ یعنی لاسٹ جب سب چیز ختم ہو جائے، سارے آسرے ختم ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ تو بالکل الٹ بات ہے نا۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے ہائی پرائیورٹی دینی ہے۔ ہم تبلیغ میں ہیں تو ایک مثال یہ ہے کہ لوگ کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ ہاں تبلیغ اور دعوت اللہ تعالیٰ کی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، اس امت کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو اس کام کے لیے کہ دین کی دعوت دو گی۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بہت اچھا کام، میں اپنے سارے کاموں سے نمٹ لوں تو میں یہ کر لوں گا۔ اس طرح سے کہ اگر میں کسی کو ہائر کروں، کسی کو ہمارے بعد یعنی وہاں ڈی جی کی چیئر پہ آئے میرے بعد، تو اس سے کہا جائے کہ دیکھو تمہیں یہ ادارہ چلانا ہے۔ اس نے کہا ہاں وہ کبھی دفتر ہی نہیں آئے، تو کہیں کہ ہاں اس سے پوچھیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تمہیں یہاں کام کے لیے رکھا گیا ہے؟ تو وہ کہے کہ ہاں اصل میں وہ میرے بیٹے کی شادی تھی، مجھے وہ بچوں کو داخلہ دلوانا تھا، اسپتال جانا تھا۔ جب آپ فکر نہیں کریں، جب بھی میں فارغ ہوتا ہے میں وہیں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس لیے تو ہم نے نہیں کہا کہ لاسٹ پرائرٹی پہ یہ کام کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اپنے جب ذاتی کام ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے کام کو بھی دیکھ لوں گا۔ تو یہ ناانصافی ہم نے دین کے سارے شعبوں میں کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، ہاں ہم یہ نہیں ہیں، ہم انکاری نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر یہ سب لو پرائرٹی پہ۔ سب سے پہلے ہمارا نفس ہے اور ہماری معاشرے کی ضروریات ہیں، باقی ساری چیزیں آتی ہیں، سب سے آخری نمبر پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ تو بس یہی مسئلہ ہے کہ اس پرائرٹیز کو ریورس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہو جائے۔ اس کے لیے اگر محنت اور کوشش کریں گے، ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس کو گائیڈ کریں گے۔ یہی اہدنا الصراط المستقیم میں روایت ہے، یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، لمبا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن میں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں۔ لوگ ہمارے بزرگ رائیونٹ میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کریں، مگر اس میں ہمارا پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہوں، آپ کی اگر مجھے کچھ اور مزید رہنمائی کرنی ہے تو کر دیں، میری بات یعنی مجھے کوئی خاص اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر جب چائے کا شوقین جو ہے، جب اس کو چائے نہیں ملتی ہے تو وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ کسی طرح سے مجھے چائے مل جائے، تو اتنی ہی طلب کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی سے ہدایت مانگ لیں تو کافی ہو جائے۔ تو نماز پڑھتے وقت
دو چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی مشق کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پریزنس میں کھڑے ہونے کے آداب، یہ بہت اہم ہے. یہ روزانہ کی مشق ہے، 5 وقت کی ہے. اس کو ہم ایسے ہی یعنی روٹینلی پڑھ جاتے ہیں. اسی کو ہم اگر مشق بنا لیں تو اسی 5 وقت نماز ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ نماز جو ہے، یہ روکتی ہے برائی سے، اور بہت سارے اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بشرطے کہ نماز سے نماز بنایا جائے، اس کو کوشش کی جائے. ایک ہے کہ توجہ، جیسے اگر ہم لوگ کوئی پریزیڈنٹ آ جائے، یونیورسٹی کا ہو یا اور کوئی بڑا آدمی ہو، وہ ہم سے کوئی بات کرے اور ہم کہیں کہ ہاں جی، پھر سے کہیے کہ میں کچھ اور سوچا تھا، ذرا پھر سے بتلائیں کیا کہا آپ نے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بدتمیزی ہوگی. اتنا آداب ہمیں معلوم ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، مالک الملک، دنیا زمین کا بادشاہ، ہمارا خالق، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب نیت مانتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں میرے بندے تو کیا کہنا چاہتا ہے. پھر یعنی حدیث میں آئے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. یعنی 1 to 1 فیس ٹو فیس مکالمہ ہو رہا ہے. اس میں اگر بندہ جو ہے وہ کہیں اور ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے بھی زیادہ کسی چیز سے پیار ہے؟ اس کا سوچ رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہو کے. تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار پوچھتے ہیں میرے بندے تجھے مجھ سے بھی زیادہ کسی چیز سے پیار ہے؟ تو پھر جب بندہ اس وقت بھی اپنی متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی مشق. اور پھر دوسری ایک ایکسرسائز ہے جو کہنے کی بات بہت معمولی سی ہے اور یعنی ترغیب کے معاملے میں یعنی طرح سے غلط ہے، مگر دنیا کی ساری یعنی اسٹڈی اور ساری محنت اور ساری کوشش، یہ ایک چیز درکار ہے، وہ ہے کانسنٹریشن، فل کانسنٹریشن آن ون تھنگ. جس میں میڈیسن پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی چاہیے، اور اکنامکس پڑھنا ہے اس کے لیے بھی چاہیے، کیلکولس پڑھنا ہے اس کے لیے بھی چاہیے، دین کے لیے بھی چاہیے. ہمیں یہ 2-3 منٹ اللہ تعالیٰ پہ پوری توجہ رکھنی ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے، ہم سبحانک اللہم، اے میرے رب. یہ دیکھو، یہ سبحانک اللہم جو ہے یہ ڈائریکٹ خطاب ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ کا یہاں پہ جو صیغہ ہے یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں سارے عیب سے، آپ بہترین ہیں، کامل ذات ہیں. تو اب ہم 1 to 1 فیس ٹو فیس مکالمے میں شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک، آپ ہی کی تمام تعریفیں، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑی عزت والا ہے، وتعالی جدک، وہ بہت اونچی ہے آپ کی شان. تو اس میں یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اب کہیں نہ کہیں پہ ہم سلپ ہو جائیں گے، توجہ ہماری دوسری طرف جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، یعنی شروع ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں پھر اپنی توجہ کو پھر سے موڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لائیں اور پھر سے متوجہ ہو جائیں، اور پھر ٹوٹے توجہ تو پھر سے متوجہ. یہ مشق کرنی ہے، اور اس مشق کو کر کے اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ شروع سے سلام تک صرف اللہ تعالیٰ پہ توجہ رہے. اور یہ اگر مشق کریں گے تو اس میں آگے بڑھیں گے. میرا بیٹا تھا، اس نے جب چھوٹا تھا وہ ننٹینڈو خریدا تھا، تو اس میں وہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں وہ امی کہتی ہیں کہ بونا نچا رہا ہے. تو بونا ہوتا ہے وہ اس کو پھدکتا رہتا ہے، کہیں پہ آگے سوراخ آتا ہے تو اس کے اوپر سے جمپ کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کرنا تو اندر گر جاتا ہے. تو شروع میں وہ پہلی کھائی میں گر جاتا تھا، پھر تھوڑا پریکٹس ہوئے تو دوسری کھائی تک پہنچ گیا، پھر ایک پورا لیول کراس کر گیا، پھر دوسرا لیول، پھر تیسرا لیول، پھر 7واں لیول. اسی طرح سے یعنی مشق کرنے سے آدمی یعنی شروع میں ہوتا ہے کہ سبحانک اللہ کے بعد ہماری توجہ ٹوٹ جائے، پھر آخر میں یہاں فاتحہ تک پہنچ جائیں. پھر فاتحہ اگر ہم مشق کریں گے تو روزانہ ترقی ہوگی. مگر مسئلہ یہ کہ ہم نے تو چھوڑ ہی دیا اس کی، تو یعنی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں ترقی ہو. تو کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم نے دین میں تو پہلے ہی سے بہت ایڈوانس ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آگے بڑھنے کی. ہاں دنیا میں کمی ہے ہماری، اس کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے.
تو بس بھائی یہ ہمارے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے اوپر محنت کرے گا ہم اس کو اپنے راستے دکھائیں گے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یہ ایک بات کافی ہے اگر ہم لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم محنت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ اپنے راستے دکھائیں۔ اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ تو بس اس پہ ہم محنت کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اور انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے ساری دنیا کی تبدیلی کا۔ اور اس کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت اور مرد کی تفریق نہیں کی ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ تبلیغ اور دعوت کا کام مردوں کے ذمے ہے، عورتوں کے ذمے ہے، گھر سنبھالیں وہ، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایکسپلسٹلی قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ عورت کا بھی کام ہے اور مرد کا بھی کام ہے۔ تو انفارچونیٹلی تم لوگوں کی بھی پوری ذمہ داری ہے، تو اس کو نبھانا ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سر ہم نے آپ سے ٹریٹ لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سر ہم نے آپ سے ٹریٹ لینی ہے۔ اچھا کیا ٹریٹ سر لیں؟ پہلے آپ بتائیں آپ دیں گے؟ ہاں بالکل دوں گا، سر پکی بات ہے۔ پکی بات۔ سر ٹریٹ ہم نے یہ لینی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بعد آپ نے ہمیں لگے کوئی زندہ نہیں ہے، نہ ہی آپ اس طرح سے آئیں گے۔ اچھا سر سائڈ میں آپ جو بھی کچھ کریں گے، کوئی بھی آپ کا لیکچر ہوگا، کوئی آپ کورس پڑھائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، سر ہم لوگوں کے لیے فری جو ہے نا آپشن مطلب ہوگی، انویٹیشن ہوگی آپ کی طرف سے کہ جو بھی ہوگا اس میں ہم لوگ آ سکتے ہیں۔ خیر جو بھی، میں تو مشکل ہے، میں کوشش کروں گا انتظام، اگر وہ تمہارا پہلا مفروضہ غلط ہے کہ یہ آخری تم لوگ جب چاہو اگر جمع کرو سر لوگوں کو، مجھے لیکن بلاؤ تو سر یہ ٹھیک ہے۔ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت بزی ہو جائیں گے، یہ سر بات اور ہے، بات کی بات اور۔ یہ بات ہے کہ بزی تو میں ابھی بھی ہوں، ابھی بھی میں نے وقت نکالا انشاءاللہ آئندہ بھی مجھ سے، کیونکہ اصل میں